اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، انہوں نے عرض کیا کیا تو ایسے کو پیدا کرے گا جو اس میں فساد مچائے اور خون بہائے، جبکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور اس نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے عرض کیا تو پاک ہے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر وہی جو تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی علم والا حکمت والا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے آدم انہیں ان کے نام بتاؤ۔ بس جب آدم نے انہیں ان کے نام بتائے تو اللہ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کا غیب جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو وہ بھی جانتا ہوں۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اسے سجدہ نہ کرے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا؟ کیا تو نے تکبر کیا یا تو بلند مرتبے والوں میں سے ہے؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ شیطان نے کہا اے میرے رب مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے۔ اللہ نے فرمایا تو مہلت پانے والوں میں سے ہے۔ اس نے کہا میں ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا۔ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ مگر اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا اور انہیں وہاں سے جنت سے نکلوا دیا جس میں وہ رہتے تھے، اور ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور سامان زندگی ہے۔ پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تھے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہی بہت توبہ قبول فرمانے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ جہنم والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب ہم اس واقعے سے جو ہمیں سبق ملتے ہیں، جو مورل تھیمز ہیں، ان کو سمجھیں گے جو ہمارے نظریات کو، ہماری سوچ کو بدل سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سبق جو ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے ملتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں اور جنوں پر فضیلت علم کی بنیاد پر ملی تھی، تو ہمیں علم کو کبھی بھی کمتر نہیں کہنا چاہیے۔ اصل عزت اور مقام علم سے حاصل ہوتا ہے۔ خلافت یعنی زمین پر نمائندگی کا منصب ذمہ داری ہے، برتری کا غرور نہیں ہے۔
تو دوسرا سبق یہی ہے کہ تکبر کرنے والے کی ہمیشہ تباہی ہوتی ہے، جیسے شیطان کی تباہی ہوئی، وہ ہمیشہ کے لیے لعنت کا مستحق ہو گیا۔ جیسے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تمام انسان برابر ہیں، فضیلت کا معیار صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ تھرڈ موسٹ امپورٹنٹ لیسن جو ہمیں اس واقعے سے ملتا ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں تو ہمیں غلطی کے بعد توبہ کرنی چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اس طرح اگر ہم بھی گناہ کرتے ہیں اور اگر توبہ کر لیتے ہیں تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرما لیں گے اگر ہم سچے دل سے توبہ کریں۔ اور فورتھ لیسن یہ ہے کہ یہ دنیا عارضی ٹھکانہ ہے، یہاں ہم ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہیں، اور وہ جو ہمیں جنت ملنے والی ہے اس میں جو نعمتیں ہوں گی ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بے شک بہت سی نعمتوں کا ذکر ہے قرآن مجید میں، مگر ہم ان کا مطلب ان کے نعمتوں کے بارے میں سن کر بھی ان کا تصور ہی نہیں کر سکتے، وہ اتنی عالی شان جنت ہوگی۔ تو ہمیں اس دنیا کے پیچھے اندھا دھند نہیں دوڑنا چاہیے۔ ہم یہاں جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد پورا ہمیں کرنا ہے، ہمیں ہر برائی سے بچنا ہے۔ ففتھ لیسن ہے کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان نے تو کھلم کھلا اعلان کیا ہے کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرے گا، ہر طرف سے گمراہ کرے گا۔ اس لیے ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے قرآن اور ذکر الہی کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا، تبھی ہم کامیابی کی منزل تک پہنچ سکیں گے۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اینڈ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر لیجئے، اور اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔